کہتے ہیں کہ کسی نے اس طرح کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کافر کو بھی معاف کر دے گا لیکن منافق کو نہیں بخشے گا، اور ایسا اس نے لا علمی میں کہا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ پہلے اچھی طرح یاد رکھیں کہ جس شخص کی موت حالت کفر میں ہوئی تو اب اس کے لیے بخشش و مغفرت کے کوئی ذرائع، کوئی سبب نہیں ہے۔ یہ قرآن کی نصوص قطعیہ بتاتی ہیں کہ اگر کوئی حالت کفر میں مر گیا تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، اب اس کے لیے گناہوں کی بخشش، مغفرت یا توبہ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہاں، جب تک وہ حالت زندگی میں ہے، آخری سانس سے پہلے اگر وہ کتنا ہی بڑا مشرک اور کافر کیوں نہ ہو، اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ تو لہٰذا اب یہ کہنا کہ اللہ کافر کو بخش دے گا، منافق کو نہیں بخشے گا، پہلی بات تو یہ کہ ان نصوص قطعیہ کا انکار ہے، اگرچہ لا علمی میں ہوا، بہرحال اس کو توبہ کرنی ہوگی، تجدید ایمان اور تجدید نکاح کریں۔ دوسری بات یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ منافق کو نہیں بخشے گا، تو منافق سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ اگر وہ منافق اعتقادی مراد لے رہا ہے تو بتائیے کون سا ہے منافق اعتقادی؟ کہ جو دل سے نبی کو نبی نہ مانے اور زبان سے کلمہ پڑھتا رہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین تھے۔ اور اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ منافق کو نہیں بخشے گا، اس کے مراد منافق عملی ہے کہ جس کا یعنی ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے، فراڈ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو، تو اس کی بخشش و مغفرت کا دروازہ اس پر کیوں بند ہوگا؟ منافق اعتقادی اگر توبہ نہ کرے تو وہ بدترین کافر ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن منافقین عملیہ جو ہیں، جو عملی طور پہ منافق ہیں، وہ مسلمان ہے، وہ کافر نہیں ہو گیا ہے، وہ اگر توبہ کر لے تو گناہ بھی بخشا جائے گا، اور فرض کر لے بغیر توبہ کیے مرے تب بھی اگر مسلمان مرا ہے اور کچھ نے کفر نہیں کیا ہے تو اس کے برے عمل کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ اس پہ بخشش اور مغفرت کے دروازے بند ہو جائیں۔ یہ بھی نص قطعی کا ایک انکار ہو گیا۔ تو اگر اس شخص کے پیش نظر منافق عملی تھا کہ عمل کے لحاظ سے جو نفاق اختیار کرتے ہیں ان کے بارے میں کہتا ہے اللہ ان کو نہیں بخشے گا، تو یہ بھی آیات کا انکار، اس پر بھی تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ